السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، آفتاب رسالت کے درخنجہ ستاروں میں سب سے روشن ستارہ اور شخصیت، نبی کا یار، نبی کا سجن، یار غار رسالت، نبی کا سسر، پاسدار خلافت، تاجدار امامت، عشرہ مبشرہ میں سے ایک، افضل بشر بعد الانبیاء، افضل ترین ہستی، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے
ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے والے امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل، ولی اللہ، خلیفہ اول، جن کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق کا پایا، اور قیامت کی دیواروں تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کی سیرت کے اوپر خطبہ بیان کیا جائے گا، اور صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں سے باتیں اخذ کر کے اپنی اصلاح کر لیں اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں جس طریقے سے صحابہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاری۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ سے واپسی کے بعد سوال کیا، ان سے پوچھا کہ پیارے حبیب یہ بتائیے کہ اس پوری دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری بیوی عائشہ سے محبت ہے رضی اللہ عنہا۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا ان کے بعد مجھے محبت ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ تو ابو بکر سے محبت۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد مجھے محبت ہے تو عمر سے محبت ہے رضی اللہ عنہم وارضا۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے، اور اسپیشلی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یار تھے، بچپن آپ کا اکٹھے گزرا ہے اور پھر جوانی بھی اکٹھے گزری ہے، اور 38 سال کی عمر میں ابو قحافہ کا یہ بیٹا ابو بکر صدیق اسلام قبول کرتا ہے، اور اسلام قبول کرنے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، اور ان حالات میں کرتا ہے کہ جب چند لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے اور یہ قافلہ ابھی گھر سے نکل رہا تھا، ابھی شروع ہو رہا تھا، منزل کی طرف چلنا یہ شروع ہوا تھا، اور اس قافلے کا شہ سوار بنتے ہوئے، اس قافلے کا مسافر بنتے ہوئے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان مال سب کچھ لگا دیا، اور جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آپ کھڑے ہو گئے ابو بکر بھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر کھڑے ہیں، حتیم کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کے اسے لپیٹنا اور بال دینا شروع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس گھٹنے لگتی ہے، اور بھی کچھ لوگ قریب آ گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ کی طرف دوڑ کے آئے اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس بندے کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ ان نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ابو بکر صدیق کے حملہ آور ہوئے، اور اتنا مارا اللہ کی قسم، کتابیں گواہ ہے اور یہ آسمان اور اللہ کے فرشتے گواہ ہے، ابو بکر صدیق کو اتنا مارا گیا کہ آپ کے سر کے بال جھڑ گئے،
قدر ظالموں نے سر پہ مارا کہ سر پہ کوئی بال باقی نہ رہا. اور اللہ کی قسم میں ابو بکر کے سر کے ایک بال پہ ساری دنیا قربان کر دوں کہ جو بال ابو بکر نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنے سر کے بال جھڑ گئے. صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے. قبیلے والے آگے بڑھے اور جا کے ابو بکر صدیق کو اٹھایا. مشرکین مکہ قریشیوں کو ہٹا کے گھر میں لے گئے. ہوش آیا. کافی دیر کے بعد یہ سارا قبیلہ اوپر کھڑا ہے کہ شاید ابو بکر دنیا سے نہ رخصت ہو جائے. جیسے آنکھ کھلتی ہے کہتے ہیں میرے حبیب محمد کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے قبیلے والے برا بھلا کہتے ہوئے چھوڑ کے چلے گئے کہ اسے اب بھی اگر پرواہ ہے تو محمد الرسول اللہ کی پرواہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ام الخیر کہنے لگی, پیاری اماں جان کہنے لگی, ابو بکر کچھ کھا لو. کہا اللہ کی قسم اس وقت تک اس ابو بکر کے منہ میں ایک نوالا نہیں جائے گا جب تک کہ یہ محمد کا دیدار نہ کر صلی اللہ علیہ وسلم. آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور جب تشریف لائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی حالت دیکھی. پیارے نبی نے ابو بکر کا سر پکڑا, اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا. یہاں سے یہ سفر شروع ہوا, یہ یارانہ شروع ہوا, یہ محمد کے لیے قربانی دینا شروع ہوا. ابو بکر صدیق اور مرتے دم تک محمد کے دین صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کے لیے قربانیاں دیتے چلے گئے. اللہ ربی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے. سبحان اللہ. یہ میرے نبی کا یہ معراج کرنا میرے نبی کی عظمت کی دلیل ہے کہ اللہ نے ساتوں آسمان کراس کروائے, سب سے اوپر جنت سدرۃ المنتہا وہاں پہ پہنچایا, اور اللہ نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ میرے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا. اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ ساری دنیا میرے نبی کے قدموں تلے. سبحان اللہ. ساری دنیا. معراج سے واپس ہوئے, آ کے قریش مکہ کو بتایا کہ میں رات کے کچھ حصے میں اس طرح بیت المقدس گیا, 7 آسمان کراس کیے, اللہ کی جنت کو دیکھا, اس کی جہنم کو دیکھا, اللہ نے تحفے دیے, میں واپس آ گیا ہوں. سارے ہنسنے لگے, سارے کے سارے ہنسنے لگے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی کچھ لوگ دانت نکالتے ہیں, ان کے سامنے شریعت کی بات کی جائے نا, وہ منکر حدیث بن کے دانت نکالتے ہیں اور لوگوں میں ایک غلط فہمی ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے. یاد رکھو اس بات کو اپنے ذہنوں میں, کوئی بھی صحیح حدیث قرآن کے ساتھ کبھی ٹکرا سکتی نہیں ہے. یہ بھی ہنسنے لگے قریشی, اور ان میں سے ابو جہل آگے بڑھا, کہتا ہے میں جا کے سب سے پہلے اس کا جو پکا یار ہے نا اسے بتاتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے اکیلے ایک جگہ. کہتے ہیں ابو بکر کوئی سنا ہے عبداللہ؟ ابو بکر کہتے ہیں نہیں. کہا تیرا جو وہ دوست ہے نا جسے تو اپنا جگری یار کہتا ہے, اس نے آج ایک نئی بات بتائی ہے, تو بھی سنے گا تو ہنسے گا. صدیق اکبر کہنے لگے ہاں بتاؤ کیا بات کی ہے. کہتا ہے ابو جہل کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس گیا, وہاں سے اللہ آسمانوں پہ لے گیا, 7 آسمان کراس کیے, اللہ کی جنت دیکھی, جہنم دیکھی, رب کے تحفے لے کے واپس آیا. یہ رات کے کچھ حصے میں وہ کہتا ہے میں کر کے آیا ہوں. آپ نے صدیق اکبر کیا کہتے ہیں یہ محمد نے فرمایا ہے. کہنے لگا ہاں اسی نے فرمایا ہے. یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی نہیں مانے گا. ساتھ ہی ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ محمد نے کہا ہے تو رب کعبہ کی قسم سچ کہا ہے. وَجَاءَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اللہ نے کہا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو سچائی کو لایا اور آگے سچوں نے اس کی تصدیق کر دی, یہی لوگ تو متقی ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یہ وہ صدیق اکبر ہے جس نے ایک کافر کی زبان سے سنا کہ محمد کریم ایسے فرماتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر انہوں نے فرمایا تو سچ فرمایا. اللہ ربی.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت آتی ہے، ابو داؤد کے اندر، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل نے مجھے جنت کا دروازہ دکھایا اور وہ دروازہ میری امت کے لیے تھا، اللہ ہمیں بھی اس دروازے میں داخل فرما۔ اسی کے لیے کوشش کیا کرو میرے بھائی، غلط راہوں پہ کہاں نکل گئے آپ؟ جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا میں بزنس میں بڑا اوپر جا رہا ہوں، حقیقت میں وہ دلدل میں پھنس چکا ہے، وہ نیچے جا رہا ہے، کیونکہ اللہ سے دور ہو کے اگر کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے سمجھ لے تو ڈوب رہا ہے۔ اور یہ ناران کاغان کی سیریں یہ تجھے جنت میں لے جائیں گے، لاکھوں روپے خرچ کر کے، کیا جی دلیلیں دینی، سیرو فی الارض، سیر کرو زمین کی، اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے یہ کہا ہے کہ جاؤ ناران کاغان دیکھو۔ آگے بھول گئے ہو کہ اللہ نے اس آیت کے آگے کیا فرما دیا ہے کہ جا کے دیکھو ہم نے کذاب قوموں کا انجام کیا کیا تھا، ان کو دیکھو اور عبرت پکڑو۔ اور تم نے اس کی دلیل بنا لی کہ ہم ناران کاغان جائیں گے، مری اسلام آباد جائیں گے، سیریں کریں گے، موج و مستی عیاشی کریں گے، فضول خرچی کریں گے، اور پھر رب اس کے بدلے میں ہمیں جنت دے دے گا۔ یہ پھر تمہاری بھول ہے۔ صرف ایک حدیث ملتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس حدیث پہ عمل پھر ان کے لیے شاق گزرتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد کی امت کی سیر جہاد فی سبیل اللہ میں کرو، سیر لو جنت۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتا ہوں اللہ ہمیں جنت کی راہ پہ چلا دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبریل نے جنتی دروازہ دیکھا جس میں سے میری امت داخل ہوگی، اور سامنے ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا ابو بکر مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ اس دروازے میں سب سے پہلے اگر کوئی داخل ہوگا تو ابو بکر داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کوئی داخل ہوگا اس امتی دروازے میں تو ابو بکر صدیق داخل۔ اور مستدرک حاکم کے اندر ایک روایت آتی ہے، قول آتا ہے سیدنا علی کا رضی اللہ تعالی، کہتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں یہ کون ہے؟ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جو صدیق لقب ہے نا یہ اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے ابو بکر کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز کوئی شخص صدقہ کرتا ہے نا دنیا میں، اسے ایک دروازے سے پکارا جائے گا، وہ زکوٰۃ و صدقے والا دروازہ ہوگا، فلاں تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا تھا آ جا۔ ایک نمازی ہوگا اسے نمازی کے دروازے سے بلایا جائے گا، ایک روزے دار ہوگا اسے روزے دار کے دروازے سے بلایا جائے گا، ایک زکوٰۃ دینے والا ہوگا اسے زکوٰۃ والے دروازے سے پکارے گا۔ اور صدیق اکبر کہنے لگے اللہ کے نبی وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو سارے دروازوں سے داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھ لیا کہ وہ کون ہوگا جو سارے دروازوں سے داخل ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ پہ امید ہے ان لوگوں میں ابو بکر صدیق شامل ہوگا۔ ارے جسے جنت کے سارے دروازے بلائیں، جسے محمد کریم فرمائے کہ سب سے پہلا جنتی، اور اس کے خلاف زبانیں دراز ہوں، اللہ اکبر۔ ہمارا ایمان تو گوارا نہیں کرتا، اہل السنہ کا یہ دل گوارا نہیں کرتا۔ اور اللہ کی قسم اگر اس ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اگر جناب ابو بکر صدیق کی عزت محفوظ نہیں تو اللہ کی قسم ہر سنی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ اگر ان کی عزت نہیں ہے تو اللہ کی قسم ہمیں بھی اپنی عزت کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے ان کی عزت کروائیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم نے پچھلے جمعہ کے اندر بھی احتجاج اس بات پہ ریکارڈ کروایا تھا، اور آپ پھر کہتے ہیں کہ ہم اس بات پہ پورے کے پورے مسلمان ہمارے دل دکھ سے رو رہے ہیں
کہ جو زبانیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہی تھی، کفر تک کے فتوے لگا رہی تھی، ان کو پکڑا نہیں گیا بلکہ ان کو ملک سے بھگا دیا گیا۔ یہ ذمہ داری اداروں کی بنتی، اللہ کی قسم فوراً گرفت کریں۔ اور حقیقی دہشت گرد یہ لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر مسلمانوں کو آپس میں تکلیف دے کر لڑانا چاہتے ہیں۔ اور صحابہ تو ہماری جان ہے، اور جو ہماری جان پہ ہاتھ ڈالے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ اور حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کا ایک پلو پکڑ کے اوپر اٹھا کے تیز تیز قدموں سے آ رہے تھے۔ نبی کائنات نے فرمایا آج ابو بکر کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں۔ جیسے قریب آئے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف ہو گیا اور میں غلطی پہ تھا۔ نوٹ کرو ان باتوں کو، اللہ کی قسم ہم تو اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، کہتے ہیں غلطی مان لی تو میری تو بے عزتی ہو جائے گی، تذلیل ہو جائے گی، اپنی غلطی نہیں مانتے ہم۔ اور یہاں ابو بکر صدیق شکایت لگانے بھی آئے ہیں اور ساتھ کیا فرما رہے ہیں؟ اختلاف ہوا عمر سے، غلطی میری تھی، میں نے اللہ کے نبی ان سے معافی مانگی، لیکن عمر نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے، بیٹھ جاؤ ادھر۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہری بات ہے وہ بھی غصے والے تھے، جب تھوڑے ٹھنڈے ہوئے احساس ہوا کہ جناب ابو بکر کو معاف کر دینا چاہیے تھا مجھے، فوراً ان کے گھر پہنچے۔ گھر والوں نے کہا گھر تو نہیں آئے۔ سیدنا عمر فاروق سمجھ گئے کہ گھر کے علاوہ اگر ابو بکر ملے گا تو محمد رسول اللہ کے پاس ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے ابو بکر صدیق بھی ڈر گئے۔ یہ تھی یارانے، یہ تھی دوستیاں، یہ تھی محبتیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھٹنے زمین پہ لگا کے نا دونوں ہاتھ نبی علیہ السلام کے سامنے کر کے کہنے لگے اللہ کے نبی غلطی میری تھی، عمر کی نہیں تھی، غلطی میری تھی، عمر کی نہیں تھی۔ ڈر یہ تھا کہ کہیں نبی علیہ السلام بد دعا نہ کر دیں۔ اب جناب عمر جب قریب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس وقت کو یاد کرو جب تم سارے قریشی میری تکذیب کر رہے تھے اور ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا۔ تم سب میرے دشمن تھے، یہ میرا اکیلا دوست تھا، اس نے مال و جان کے ساتھ میری مدد کی ہے، میرا تعاون کیا، میری معاونت کی ہے۔ تم ابو بکر کو تکلیف دینے سے باز نہیں آ سکتے، تم ابو بکر کو تکلیف دینا چھوڑ نہیں سکتے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن کے بعد صحابہ میں سے کسی نے ابو بکر صدیق کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی۔ صحابہ تو نہ دیں، اور آج کے 2 نمبر لوگ جو ہیں وہ ابو بکر کو تکلیف دینے کی کوشش کریں۔ یاد رکھو سورج ہوتا ہے اور کتے ہوتے ہیں، کتوں کے بھونکنے سے سورج کی روشنی کم ہو سکتی نہیں، اللہ کی قسم سورج چمکتا رہے گا۔ اور یہ تو آنے جانے والے ہیں، اور جب قبروں کے اندر جائیں گے تو لگ سمجھ جائے گی کہ وہاں کیا کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ کون ابو بکر؟ اللہ ربی۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک دن ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا، ابو بکر کے آگے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو درداء تو ابو بکر کے آگے چل رہا ہے جو تجھ سے کئی درجے بہتر ہے، درجے میں تجھ سے بہتر ہے، تو اس کے آگے چل رہا ہے۔ کہتے ہیں میں فوراً پیچھے آ گیا۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات جہاں جہاں سورج چمک رہا ہے، پوری انسانیت میں اگر کوئی بہترین شخص ہے تو ابو بکر ہے۔
اہل سنہ کا اجماع اس بات پہ کہ نبیوں کے بعد اس روئے زمین پہ اگر کوئی سب سے افضل ترین ہستی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, سنن ابن ماجہ کے اندر آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو میں ہر خلیل سے بری ہوں, ہر خلیل سے, اور اگر میں کسی کو اپنا جگری یار بناتا, جگری دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا, لیکن یاد رکھو تمہارا یہ ساتھی اللہ کا خلیل ہے, اللہ کا دوست ہے, یہ اللہ کا دوست. کئی پیارے رسول کا محسن, کبھی کوئی درجہ, کبھی کوئی مقام, سنتے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ابو بکر صدیق تو غرور و تکبر سے پاک ہے, تیرے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی. اور ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے, اللہ ربی, سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے, صحیح مسلم اور بخاری کے اندر یہ حدیث ہے, کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا لوگوں, اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا اگر پسند کرتا ہے تو دنیا لے لے, اور جو اللہ کے پاس ہے اگر وہ پسند کرتا ہے تو وہ لے لے. اور اس بندے نے جو اللہ کے پاس ہے اسے قبول کر لیا ہے. اتنی بات ہوئی, ابو سعید کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رونے لگے, آنسو جاری ہو گئے. کہتے ہیں ہم سارے صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ جناب ابو بکر صدیق کیوں رو رہے ہیں, اللہ کے نبی نے تو کسی بندے کی بات کی ہے. لیکن کہتے ہیں بعد میں ہمیں سمجھ لگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے کہ ابو بکر صحیح روتے تھے, ہم میں سے سب سے بڑے عالم تھے, وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ بندہ کوئی اور نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ نے یہ ان کے اختیار میں دیا ہے کہ دنیا چاہیے تو دنیا میں رہ جاؤ, اگر میرے پاس آنا ہے میرے دوست تو پھر میرے پاس آ جاؤ. تو اس بندے نے یہ قبول کیا, پسند کیا کہ میں اللہ کے پاس چلا جاؤں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا, فرمایا کہ ابو بکر اس کی صحبت اور مال کے ساتھ اس نے جتنے احسان مجھ پہ کیے ہیں اس سے زیادہ احسان میرے اوپر کسی نے نہیں کیا. سب سے زیادہ احسان اگر محمد کریم پہ کسی کے ہیں تو وہ جناب ابو بکر صدیق کے عرض ہے. فرمایا میرے صحابہ اس مسجد نبی میں جس صحابی کا دروازہ کھل رہا ہے گھر کا, وہ سارے دروازے بند کر دو, ایک ابو بکر کا دروازہ بند نہ کرنا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کا دروازہ بند نہیں کرنا. اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں ابو بکر نے مصلی نبوت پر نماز پڑھائی تھی. نبی کی زندگی میں یہ ہوتا ہے خلیفہ بلا فصل. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام تو اماں عائشہ پہ غصے ہو گئے تھے کہ ابو بکر کے علاوہ مجھے کوئی پسند نہیں ہے کہ وہ میرے علاوہ امامت کروائے. عائشہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو, عجیب عجیب باتیں کر رہی ہو, جیسے زلیخا اور ان عورتوں نے باتیں کی تھی, تم ایسی باتیں کر رہی ہو. میں کہتا ہوں ابو بکر نماز پڑھائے, تو کہتی ہے کہ وہ پڑھا نہیں سکتا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں بنی عمر بن عوف قبیلے کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا. نبی علیہ السلام صلح کروانے کے لیے گئے, اور جب صلح کروانے کے لیے گئے پیچھے نماز کا ٹائم ہو گیا. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی, اور جب اذان دی تو آپ اذان دی اور اس کے بعد جماعت کا وقت ہوا. اب بلال رضی اللہ تعالیٰ کس پہ گئے؟ بلال بھی یہ جانتے تھے کہ محمد کے بعد اس مصلی کا اگر کوئی وارث ہے تو ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کے پاس گئے, عرض کی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, اگر آپ نماز کی امامت کروائیں تو میں تکبیر کہوں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی، ابو بکر آگے بڑھے، بلال نے تکبیر پڑھی، سیدنا ابو بکر صدیق تکبیر اولا اللہ اکبر کہہ کے سینے پہ ہاتھ باندھے، اور اس کے بعد ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے پہلی صف پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنے لگے، اشارہ کرنے لگے کہ ابو بکر پیچھے آ جائیے، محمد رسول اللہ آ گئے صلی اللہ۔ اور ابو بکر اپنی نماز میں مگن، سبحان اللہ۔ یہ ہوتی تھی نمازیں، کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا پیچھے کیا ہو رہا ہے، میں اس طرح اپنے رب سے ملاقات میں مصروف تھا۔ کچھ لمحوں بعد مجھے آواز سنائی دی، شور بڑھ گیا، تو میں نے توجہ کی تو مجھے نظر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ رک جاؤ، لیکن میں رکا نہیں، میں پیچھے آ گیا۔ میرے محمد آگے بڑھے، مصلی پہ امامت کروائی، میں ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، اور اس کے بعد سلام پھیرا۔ سلام کے بعد فرمایا ابو بکر تجھے میں نے حکم دیا تھا کہ مصلی پہ نماز جاری رکھ۔ اللہ اکبر، اس مصلی نبوت پہ امامت جاری رکھ، تو نے میری بات نہیں مانی۔ سیدنا ابو بکر صدیق بڑی ہی محبت کے ساتھ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ حیثیت نہیں کہ محمد کے سامنے نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر، یہ ابو قحافہ کے بیٹے کی حیثیت نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی نبوت پہ میں کھڑا ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اگر کوئی نماز میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو یہ تالیاں نہیں بجاتے، یہ عورتوں کا کام ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو کہا کرو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر امام بھول جائے تب بھی سبحان اللہ، امام زیادہ کر رہا ہو نماز روک دو سبحان اللہ کہہ کے، کم کر رہا ہو سبحان اللہ۔ یہ ابو بکر صدیق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، اللہ کی قسم زندگی کے اندر مصلی نبوت پر کھڑے ہو گئے تھے۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا پڑھ کے اللہ کی قسم میرا سینہ تو اتنا ٹھنڈا ہوا ہے، اور امید ہے آپ کا سینہ بھی ٹھنڈا ہوگا، کیونکہ اس سینے میں محبت ہے نا ان صحابہ کی، ان سینے میں۔ اور جس کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی وہ اپنے سینے کا علاج کروائے، علاج، جسے تکلیف ہوتی ہے وہ علاج کروائے۔ کیا دعا تھی سنیے آپ، اللہ اکبر۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، رافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ہاتھ بلند کیے، دعا کی، وقال، اور کہنے لگے اللہم القیام فاوحى الیہ انی قد استجبت لک۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہاتھ اٹھائے اور ساتھ ہی دعا کی، اللہ قیامت کے روز جس درجے پہ میں محمد ہوں جنت میں، میرے ساتھ ابو بکر بھی اسی درجے پہ ہو۔ اللہ نے وحی کی، اے محمد ہم نے تیری دعا قبول کر لی۔ ابھی بھی شک، ابھی بھی ابو بکر کی شخصیت، ان کی عظمت، ان کے شان، ان کے مرتبے، ان کے ان کے جلال پہ تمہیں کوئی شک ہے کہ جس کے لیے محمد کریم دعائیں کرے کہ اللہ جنت کے جس درجے پہ میں ہوں اسی درجے پہ میرے یار صدیق کو پہنچا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور صدیق اکبر کو کیا سمجھتے ہو تم؟ اللہ نے اس کے گھروں میں برکت کی نہریں چلا دی تھی۔ دلیل دوں گا اس پہ کہ ابو بکر کا گھر برکتوں والا گھر تھا۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا، یہ کون تھے اصحاب صفا؟ جو نبی علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے، پہلی یونیورسٹی، اس کے طالب علم، مدرسہ، جامعہ، اس کے طالب علم۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ دین کا علم جو ہے نا، یہ دین کا علم ٹاٹوں پہ بیٹھ کے زیادہ آتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے زیادہ آتا ہے۔ وہ دنیا کے عظیم
وہ دنیا کے عظیم استاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم طلباء شاگرد اصحاب صفا انتہائی کمزور، 3 دن تک روٹی نہیں ملتی تھی، ہفتہ ہفتہ بھوکے رہتے تھے، پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا اہل حدیث بن کے جناب، دلیلیں دیتے ہیں، اور فیدین پہ دلیل، سینے پہ ہاتھ باندھنے کی دلیل، اللہ کے بعد اولا شریک ہونے کی دلیل، فلاں کام کے بدعت ہونے کی دلیل، اس کے پیچھے ان صحابہ کی محنتیں ہیں، لہو لگا۔ ہم تو بڑے خوش ہیں نا، اس کے پیچھے دیکھو ان کا کیا کردار ہے۔ وہ بھوکے پیاسے رہ کے بھی محمد سے دین سیکھتے تھے اور پھر ہم تک پہنچایا ان لوگوں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی، فرمایا اگر تمہارے گھر میں 3 افراد ہیں، 3 افراد کا کھانا ہے تو چوتھا بھی ایک اصحاب صفا سے لے جاؤ، اللہ برکت دے گا۔ جس کے گھر میں 5 ہیں وہ چھٹا لے جائے، جس کے گھر میں 4 ہیں 5واں لے جائے۔ ابو بکر صدیق آگے بڑے رضی اللہ تعالیٰ، 3 اصحاب صفا کو اپنے ساتھ لے جا کے گھر چھوڑا۔ بیوی کو کہا بیوی اللہ والی کھانا تیار کر، نبی کے مہمان آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے مہمان یہ علماء ہوا کرتے تھے۔ آج جن کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے، مولوی مولانا اور فلاں فلاں کہہ کے پکارتے ہو، یہ نبی کے مہمان اور شاگرد تھے اللہ کی قسم۔ جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، کیا ان نوجوانوں کا دل نہیں کرتا کہ یہ بھی تمہاری طرح ماسٹر کی ڈگریاں لے، بڑے بڑے پروفیسر لیکچرار لگے اور دین کو بھلا بیٹھے، نمازیں چھوڑ دے، دین اللہ کی تعلیم نہ لے، لیکن اپنا من مار کے اللہ کی قسم اپنا ساری خواہشیں دنیا کی رون کے مدرسوں میں گوڈے رگڑ رہے ہوتے ہیں کہ قال اللہ و قال الرسول، اس کا علم حاصل کرنا ہے اور انشاءاللہ قیامت کے روز اصحاب صفا کے ساتھ جنت میں۔ ان علماء کو نہ بلا کرو اللہ کی قسم، ان کو یاد رکھا کر۔ 3 مہمان گھر چھوڑے، سیدنا ابو بکر صدیق واپس آ گئے، نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد عشاء کا ٹائم ہو گیا، عشاء پڑھ لی، پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ مشاورت میں بیٹھ گئے اور کافی دیر کے بعد جب گھر گئے تو دیکھا بیوی جو ہے وہ ذرا ناراض ہے، دیکھ رہی ہے جناب ابو بکر اپنے مہمانوں کو بھول گئے آپ۔ کہا کیوں؟ کہا انہوں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک ابو بکر نہیں آئیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ عبد الرحمن جو ان کے بیٹے ہیں کہتے ہیں میں تو ڈر کی وجہ سے چھپ گیا کہ کہیں مجھے ہی نہ پڑ جائیں کہ جناب ابو بکر غصے میں ہیں کہ میرے مہمانوں کی تکریم و عزت میں فرق آ گیا، اتنی دیر سے بھوکے بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، فوراً دوڑے مہمانوں کی طرف، سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، سنو یہ ابو بکر کا گھرانہ ہے، برکتوں والا گھرانہ ہے۔ جناب عبد الرحمن کہتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، میرے ابا جان نے تو کھانا کھایا نہیں، ان مہمانوں نے کھایا، میں نے کھایا، میرا ایک خادم تھا اس نے کھایا، ہم جیسے 5-7 لقمے لیتے کھانے کی جگہ خالی ہوتی، نیچے سے کھانا اور بڑھ جاتا۔ کہتے ہیں ہم اوپر سے کھاتے گئے، نیچے سے کھانا بڑھتا گیا۔ ابو بکر پریشان، کھانا اٹھایا اپنی بیوی کے پاس لے گئے، کہتے ہیں اللہ والی، سبحان اللہ، جب بیویاں اللہ والی ہوتی ہے نا اور خامد بھی اللہ والے ہوں تو سبحان اللہ، پھر اللہ کی برکتیں آیا کرتی ہیں لوگوں، اللہ کی برکتیں آیا کرتی ہے۔ اور جب بخامد بیکار، نہ دین نہ اللہ نہ کچھ، ٹک ٹاک اور واٹس ایپ اور فیس بک، بس اس کی زندگی یہ ہے، اللہ جانے اور اللہ کا دین جانے، نہ نمازیں نہ روزہ نہ تلاوت، کچھ نہیں۔ بیوی نے یا پھر کیا، خاوند بیچارہ نمازی پرہیزگار، بارش مسنون زندگی گزارنے والا، اور بیوی سارا دن کیبل پہ بیٹھ کے ڈرامے دیکھتی، پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ پھر برکتیں نہیں آیا کرتی۔ ابو بکر صدیق کھانا لے کے اپنی بیوی کے پاس گئے، کہتے ہیں اللہ والی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کھانا کھاتے ہیں، نیچے سے کھانا برابر ہو جاتا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں کھانا لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، آپ سو چکے تھے، میں نے کھانا وہیں پہ رکھ دیا مسجد میں کہ جو بھی آئے گا کھاتا رہے گا۔ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا
رات کو کتنے افراد نے کھایا، صبح ہوئی فجر کی نماز پڑھی، مڑ کے دیکھا تو لشکر اسلام تیار ہے، ایک کافر کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے۔ کہتا ہے 12 گروہ تھے، 12 گروپ تھے، اور ایک گروپ میں کتنے بندے تھے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں اللہ کی قسم ان 12 کے 12 لشکروں نے وہ کھانا کھایا، ان سے بھی اللہ کی رحمت سے ختم نہیں ہوا۔ یہ ہے ابو بکر کا گھرانہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، پیارا ساتھی، محبوب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ابو داؤد کے اندر آتا ہے، کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ کرو صدقہ۔ کہتے ہیں میرے پاس مال تھا، میں نے کہا آج تو ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دینا۔ گھر گیا، گھر کا آدھا سامان، او مسلمانوں یہ دین ایسے نہیں پہنچا، صحابہ اپنے گھروں کے مال بھی لگا دیتے تھے اس دین پہ، یہ دین تب تک پہنچا ہمارے تک۔ کہتے ہیں میں نے آدھا مال لا کے دے دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی اپنا مال لے آئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر کتنا مال لایا ہے؟ عرض کی اللہ کے نبی گھر کا آدھا سامان لے آیا ہوں۔ فرمایا گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کی اللہ کے نبی آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر صدیق کو پوچھا اے میرے دوست کتنا مال لائے ہو؟ کہا اللہ کے نبی یہ سارا ہی لے آیا ہوں۔ کہا گھر کے لیے؟ کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا۔ جناب عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن میں سمجھ گیا کہ میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس لیے جناب عمر کہا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ کی قسم ساری دنیا کے مسلمانوں کا اکٹھا کر کے نا ایمان اگر ایک پلڑے میں ڈالو اور دوسرے پلڑے میں اکیلے ابو بکر کا ایمان ڈالو تو اللہ کی قسم ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان کم ہو جائے گا، ابو بکر کا ایمان بڑھ جائے گا۔ یہ رتبے ایسے نہیں ملتے اللہ کی قسم۔ ابو بکر نے ساری زندگی نبی علیہ السلام کا ساتھ دی، ہر مشکل سے مشکل گھڑی میں کھڑے ہوئے۔ اس لیے اللہ نے کہا ثانی اثنین، وہ دوجا جو ہے نا، دوجا وہ تیرا یار جب غار میں بیٹھے تھے اور کہہ رہا تھا وہ کہ یہ تو ہمارے سر پہ آ پہنچے ہیں، اللہ ابو بکر کے تذکرے قرآن میں ایسے نہیں کرتا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں تھی ابو بکر کی۔ اور اللہ نے کہہ دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہہ رہے تھے کہ صبر کر، صبر کچھ نہیں ہوتا، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ پھر وہ اللہ ایسا ساتھ ہوا اللہ کی قسم، روح زمین پہ جہاں جہاں سورج چمکتا تھا وہاں پہ محمد کا دین اللہ نے پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں محمد، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جان سیدنا علی سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف میں یہ قول آتا ہے، کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم ترین شخصیت کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں میرے ابا جان سیدنا علی نے فرمایا کہ ساری کائنات میں محمد کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ابو بکر صدیق کا درجہ۔ ارے گھر کی گواہی تو قبول کرو، لیکن میں تو کہتا ہوں یہ گھر والے ان کے ہیں ہی نہیں، یہ تو ہمارے ہیں، یہ تو ہمارے راج دلارے ہیں، ان کے نہیں ہے اللہ کی قسم۔ اور سنو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب فضائل صحابہ کے اندر یہ لائے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمانے لگے لوگوں میں نے سنا ہے کچھ لوگ میری فضیلت ابو بکر اور عمر سے بڑھاتے ہیں، اللہ ان کے اوپر ان کا وبال ڈالے گا، میں ان سے بری ہوں۔ یاد رکھو کائنات میں اگر کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ رکھتا ہے تو وہ ابو بکر اور عمر رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور کسی نے امام احمد بن حنبل سے سوال کیا کہ ایک شخص ابو بکر عمر اور اماں عائشہ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کا اس بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ کہنے لگے ما اراہ علی الاسلام، میں تو اس کے اندر اسلام دیکھتا ہی نہیں، میں اس کے اندر اسلام دیکھتا ہی نہیں ہوں۔ اور امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام احمد اپنے فضائل صحابہ میں یہ قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے بری ہے، اللہ اس شخص سے بری ہے، اللہ اس شخص سے بری ہے جو ابو بکر اور عمر سے بری ہے۔
اللہ بھی اس سے بری۔ یہ کون ہے؟ امام جعفر صادق۔ ان کا اور ایک قول ہے، وہ بھی سنیں اور ایمان تازہ کرے۔ کہتے ہیں اے اللہ، امام جعفر صادق جس کے سنیوں تمہیں کنڈے بھی کھلا دیتے ہیں، وہ بڑے شوق سے کھیرنیاں کھاتے ہیں، صبح صبح جا کے کھیر کھا رہے ہیں جی جناب، کنڈے ہیں، کس کا کنڈا کر کے کھا رہے ہو پتہ ہے؟ پتہ ہی نہیں ہوتا تمہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ امام جعفر صادق ہے۔ کہتے ہیں اللہ میں ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں اور ان کو اپنا ولی سمجھتا ہوں۔ اے اللہ، اگر یہ میری دعا میرے دل سے نہ ہو، اللہ قیامت کے روز مجھے محمد کی شفاعت نصیب نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ میں دل سے دعا کر رہا ہوں کہ ابو بکر عمر سے میری محبت ہے، میں ان کو اللہ تیرا ولی سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور جو بھی ابو بکر صدیق پہ، جو بھی ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہے، اس کے انجام کی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام عبد الرحمن جامی شواہد النبوہ صفحہ 156 کے اوپر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں امام مستغفری شام کے اندر گئے ایک مسجد میں، اس مسجد کا امام نماز پڑھاتا اور اس کے بعد ابو بکر کو برا بھلا کہتا، ہاتھ اٹھا کے بعد دعائیں کرتا اور برا بھلا کہتا۔ کہتے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، سال بعد دوبارہ میرا اس مسجد میں آنا ہوا، امام تبدیل تھا، امام صاحب نے نماز پڑھائی، بعد میں ہاتھ اٹھائے دعائیں کرنے لگا، ابو بکر کی عزت و عظمت کی بڑھوتری کی اور جناب عمر کے لیے رحمت کی دعائیں کرنے لگا۔ میں نے سوال کیا کہ وہ جو پہلا امام تھا وہ کہاں گیا؟ لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک کوٹھڑی میں لے گئے، وہاں مجھے دکھایا۔ کہتا ہے وہ جو ابو بکر اور عمر کو برا بھلا کہتا تھا، کہتا ہے میں نے اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نے اس کا چہرہ کتے جیسا بنا دیا اور وہ آنسو بہا رہا تھا۔ اور میں نے سوال کیا تو وہی ہے نا جو ابو بکر اور عمر شیخین کے بارے میں برا کہتا تھا؟ وہ ساری لا کے کہہ رہا تھا ہاں میں ہوں، رو بھی رہا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کے ان یاروں اور محبت بھرے دلاروں کا، ان کو برا بھلا کہنے والوں کو دنیا میں بھی رسوا کر دیا، اور کل قیامت کے روز جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کیا میدان ہوگا؟ اللہ کی قسم کیا میدان لگے گا؟ حوض کوثر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھر رہے ہوں گے، ابو بکر عمر عثمان کھڑے امت کو پلا رہے ہوں گے، تم کس سے لے کے پیو گے؟ کیا کرو گے اس وقت؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کے سینوں میں جناب صدیق اکبر کی محبت نافذ فرما دے، اللہ ہمارے سینوں کو ان کی محبتوں سے بھر دے۔ اللہ کی قسم صحابہ کو نکال دو نا، نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ نہیں بچتا، پھر دین سیکھو گے کس سے اگر صحابہ کو ہم بیچ میں سے نکال دیں؟ یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اسے مت چھیڑو ورنہ اللہ اپنے بندوں کا خود انتقام لے لیا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب